دکھتی ہے. اب یہ وہی چیز ہے کہ جو ہم اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھ رہے ہیں، لیکن جب اللہ اپنے بارے میں ہاتھ کا لفظ استعمال کرتا ہے یا آنکھ کا لفظ استعمال کرتا ہے تو ہمارا ذہن کیا کرے گا؟ خود بخود آنکھ اور کان کا تصور کرے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو تمہارے ذہن میں آئے گا بالکل بھی معاملہ ویسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں سے آیت میں تشابہ پیدا ہوتا ہے. تو متشابہات کے بارے میں کیا رویہ کہ جتنی بات سمجھ میں آ رہی ہے اور اللہ کی ذات کے بارے میں کوئی نقص اگر پیدا ہو رہا ہے تو اللہ کی ذات اس نقص سے پاک ہے. یعنی میں تصور کروں ہاتھ کا اور اللہ کو جسم بنا دوں تو یہ نقص ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء. بس ہم ہاتھ سے اندازہ کریں گے اس کی قدرت مراد ہے، نہ کہ اس کا ہمارے جیسا ہاتھ ہے، اس کی ہماری جیسی آنکھ ہے، اس کا کوئی ہمارے جیسا کان ہے. تو یہ بحث ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس پچھلے درس میں بیان کی تھی. آج قرآن کریم کے حوالے سے ایک اور بنیادی ترین موضوع، اس کے بارے میں احادیث جو اللہ کے نبی نے اور ان کے اہل بیت نے علیہ الصلاۃ والسلام فرمائی ہیں وہ آپ کے سامنے. احادیث تو یہ کافی ہیں، بہت زیادہ ہیں، لیکن چند ایک روایات ان میں سے آپ کے سامنے پیش کروں. لیکن روایات کی طرف آنے سے پہلے اور اس موضوع کی اہمیت کو ذہنوں میں اجاگر کرنے کے لیے کہ کیوں اللہ کے نبی نے اور اہل بیت اطہار نے یہ باتیں فرمائی، یہ روایات کے جن سب کا موضوع ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں دو صورتحال ہو سکتی ہیں. ایک مرتبہ میں یا آپ معصوم سے ڈائریکٹ کوئی بات سنیں، ہم ان کے زمانے میں ہوں، رسول اللہ کے زمانے میں ہوں، مولا علی کے زمانے میں ہوں، اہل بیت میں سے ائمہ اہل بیت میں سے کسی کے زمانے میں ہوں، اور ہم خود ان سے بات سنیں. اور دوسری صورت کون سی ہے کہ ان کی بات ہم تک ایک یا دو یا تین یا چار واسطوں سے پہنچی. یہ دونوں باتیں، یہ دونوں حالات ایک دوسرے سے بہت زیادہ فرق رکھتے ہیں. آپ حدیث ثقلین میں یہ سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ میں تمہارے بعد اپنے بعد تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں. تو ایک حکم یہ بیان کیا کہ جب تک تم نے ان دونوں کا دامن تھامے رکھا میرے بعد گمراہ نہیں ہوئی. اور دوسری بات یہ فرمائی کہ یہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں، جدا نہیں ہوں. ہمارا موضوع یہ والا جملہ ہے کہ دونوں کے الگ اور جدا نہ ہونے سے کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ ان کی باتوں میں کبھی اختلاف ٹکراؤ نہیں پاؤ. بے شک. جبکہ جب ہم موجودہ احادیث کی کتابوں کو کھولتے ہیں، وہ شخص کے جس نے خود مطالعہ کرنے کی کوشش کی ہو، چاہے اہل سنت کی کتابیں ہوں، چاہے مکتب اہل بیت کی کتابیں ہوں، احادیث کی مطالعہ کرنے والا شخص بڑی اچھی طرح سے جانتا ہے کہ بعض احادیث حتیٰ آپس میں ٹکراؤ رکھتی ہیں.